شام پر جنگجوؤں کا قبضہ، بشار الاسد ملک چھوڑ کر فرار۔ بشار الاسد اہل خانہ کے ساتھ ماسکو پہنچ گئے۔ روسی خبر ایجنسی کا کرملن ذرائع سے دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اور اس کے خاندان نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی حکام شامی اپوزیشن نمائندوں سے رابطے میں ہیں۔ شامی اپوزیشن نے دمشق میں روسی سفارتکاروں کی حفاظت کی ضمانت دی۔ اس سے پہلے بشار الاسد کا طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ عالمی میڈیا میں ان کی موت کی افواہیں تھیں۔ شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنگجوؤں کے قبضے کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شام کے مختلف شہروں میں جشن، آزادی کے نعرے۔ دمشق میں بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرا دیا۔ صدارتی محل میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ عوام نے اپنا غصہ ایرانی سفارت خانے پر دھاوا بول کر نکالا۔ عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حیات التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اعلان کیا کہ دمشق آزاد ہو گیا۔ پرامن اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ شام میں سینکڑوں پاکستانی پھنس گئے، خاندان والوں کے ساتھ رابطے کٹ گئے۔ چنوٹ کا ایک خاندان بھی وہاں شدید پریشانی کا شکار ہے۔ متاثرہ خاندان کے علی نامی نوجوان نے ARY نیوز کو بتایا، خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، اب ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ PP رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں چنیوٹ کے 300 سے زائد زائرین شام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت سفارتی اثر و رسوخ سے تمام پاکستانیوں کو شام سے بحفاظت نکالے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے تمام شہری محفوظ ہیں۔ سفارت خانہ شہریوں سے رابطے میں ہے۔ ابھی تک دمشق ایئرپورٹ بند ہے۔ ہوائی اڈہ کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کو سفارت خانہ آسان بنائے گا۔ اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی تیاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو گولان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے۔ لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ عبور کی۔ نیتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا، اب فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا۔ بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو۔ کارکن اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہیں، جلد کال دیں گے، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں کانفرنس سے خطاب، کہا ڈائریکٹوریٹ بنا کر مدارس کو عملی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ڈمی چیزیں نہیں چلیں گی، حقیقی مدرسہ چلے گا۔ مدارس بل پارلیمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے اسے رکوا دیا، سینٹ میں تمام جماعتوں نے مدارس بل کو ووٹ دیا۔ آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف کی موجودگی میں اسمبلی سے بل منظور ہوا۔ صدر مملکت نے مدارس بل پر دستخط نہیں کیا۔ سوال تو بنتا ہے، ہم نے تمہیں پگڑیاں پہنائی ہیں، تم ان کے اعلی کار بنو۔ 26ویں ترمیم کا پہلا مسودہ منظور ہوتا تو ملک بچتا نہ ادارے، اصل مسودے میں ملک کی تباہی کا بارود بھرا ہوا تھا۔ اتحاد تنظیمات مدارس نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 2019 میں PTI کے وفاقی وزیر شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان معاہدہ سامنے آ گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ غیر رجسٹر مدارس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں رجسٹریشن کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے، اس وقت کسی نے 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں اٹھایا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کر کے اکاؤنٹس کھلوائے تھے۔ ہمارے دور میں معاہدے کی چند شکوں پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا تھا۔ سیکرٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جلندری کہتے ہیں حکومت نے معاہدے پر خود عمل نہیں کیا، مدارس کے جتنے اکاؤنٹ بند ہیں وہ اب تک نہیں کھلے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی، آج بھی کریں گے۔
14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। 14 से पहले फैज हमीद का फैसला आ जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले बानी PTI की जिंदगी को उनके हवारियों से खतरा है। बहनों के सिवा कोई बानी से मुखलिस नहीं, उनकी जान पर सियासत हो रही है। बानी PTI को उनके जराइम की सजा मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौलाना जट की सियासत कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी अब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा। अदलिया से गुजारिश है जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया उसका एहतराम करे। मुल्क में वर्चुअल मार्शल लॉ लगा हुआ है। शहबाज शरीफ का माइंडसेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी के हुक्म पर 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे। तकरीबें तमाम जमातों को मदऊ करेंगे। बानी PTI की मुज़ाकराती कमेटी सबसे बात करेगी। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा साथियों की रिहाई है। शिबली फराज ने कहा गलतियों की दास्तान बड़ी लंबी है। पहली गलती 8 फरवरी को हुई, हमारा मैंडेट चुराया। एक गलती ठीक करने के लिए मजीद गलतियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। मिलिट्री कोर्ट फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ फरतुल्लाह बाबर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल असखुद केस भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। तीनों मुकदमात की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन के सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच करेगा। मिट्टी अस्पताल में बच्चों की अमवात के केस की समाअत भी आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दरियाए सिंध से केनाल निकालने पर खदशात। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फैसला। कमेटियों की मुलाकात में छोटे सूबों को बराबर के फंड्स न मिलने के खदशात पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक दौरा सऊदी अरब इंतहाई मुफीद रहा। वज़ीर आज़म से राना सना, मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला अहदेदारों, पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। हाफिज नेमुर रहमान ने जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की फीसों में फ़र्क पर सवाल उठा दिया। फीसें यकसा करने का मुतालबा। कहा कराची के तलबा के लिए भी फीसें कम की जाएं। हुकूमत अवाम को तालीम नहीं दे रही तो हम पर फ़र्ज़ है ऐसे लोगों को हटा दें। बनो काबिल टेस्ट के तलबा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का 10,000 लैपटॉप देने का ऐलान। बोले मुफ्त लैपटॉप स्कीम पर काम कर रहे हैं, आगाज़ कराची से करेंगे। सरकारी जामियात में IT शोबे में फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम सिर्फ मुफ्त IT कोर्सेस नहीं करा रहे बल्कि मुलाजमतों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। गुलशन इकबाल में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट में हज़ारों तलबा और तालिबात की शिरकत। इसराइल ने गजा में मजीद 16 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दीर अल बलाह में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। बरीज कैंप में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। वहशियाना बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल का भी मुसलसल मुहासरा कर रखा है। जख्मी और बीमारों को अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं। गजा में इसराइली जारहियत से अब तक 44,700 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं।
پاکستان کی تاریخ میں مارخور کے شکار کی سب سے بڑی بولی۔ امریکی شکاری نے 7.5 کروڑ میں پرمٹ لے کر سیزن کا پہلا شکار کر لیا۔ شکار کیے گئے مارخور کے سینگوں کا سائز 49 انچ سے زیادہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ڈربن میں 3 گھنٹے کا پہلا پریکٹس سیشن۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین آفریدی نے بھی حصہ لیا۔ بلے بازوں نے پاور ہٹنگ کی مشقیں کی۔ بولرز نے لائن لینتھ اور فیلڈرز نے سلپ کیچنگ پر خصوصی توجہ دی۔ پہلا T20 منگل کو ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی۔ ڈالفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے۔ پینتھرز نے ہدف بآسانی 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے انڈر-19 ایشیا کپ جیت لیا۔ فائنل میں بھارت کو 60 رنز سے شکست۔ دبئی میں بھارتی ٹیم 199 رنز کے تعاقب میں صرف 139 پر ڈھیر ہوئی۔ اقبال حسین اور عزیز الحکیم نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیل کر 198 رنز بنائے۔ اقبال حسین میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی عالمی اردو کانفرنس میں شرکت۔ خطاب میں کہا، میری تجویز ہے یہ کانفرنس سال میں 2 بار ہونی چاہیے۔ انور مقصود کے الفاظ کا چناؤ تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور کراچی میں عالمی اردو کانفرنس ختم۔ آخری روز حاضرین کی فرمائش پر بشرا انصاری نے پنجابی، سندھی اور پشتو گانے گا کر میلہ لوٹ لیا۔ بولی، لاہور میں رہنے کے باوجود میری اردو بہتر تھی۔ زہرا نگاہ کا لکھا ہوا لکھنؤ سٹائل کا پلے کیا۔ فنکاروں کے ساتھ نشست میں عمران اشرف اور عاصم اظہر کے والد اظہر حسین کی بھی شرکت۔ جشن کراچی 2024 کے چوتھے روز 7 کتابوں کی رونمائی ہوئی۔